بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحسنین چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں ہی شام کے ایک شہر میں موجود مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قبر مبارک کی بے حرمتی کی گئی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ شخص کون تھے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو عمر بن عبدالعزیز کا مختصر تعارف کراتا چلوں۔ ناظرین کرام، ابو حفص حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم خلفائے راشدین میں خلیفہ خامس ہیں۔ وہ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اکثر اکابرین مسلمین کا قول ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے حاکم تھے۔ سن 62 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی یعنی عاصم بن عمر فاروق کی بیٹی تھی۔ بچپن میں عمر بن عبدالعزیز کے باپ نے ان کو مدینہ میں بھیج دیا تھا۔ مدینہ میں ہی ان کی تربیت ہوئی۔ فقہائے مدینہ کی صحبت میں ان کی عمر کا ابتدائی حصہ گزرا۔ علماء مدینہ ہی سے انہوں نے علوم دینیہ حاصل کیے۔ علم و فضل اور فقہ فی الدین میں ان کا وہ مرتبہ تھا کہ اگر وہ خلیفہ نہ ہوتے تو ائمہ شرع میں ان کا شمار ہوتا اور وہ سب سے بڑے امام مانے جاتے۔ جب ان کے والد عبدالعزیز بن مروان کا انتقال ہوا تو یہ مدینہ ہی میں تشریف رکھے تھے۔ عبدالعزیز کی وفات کا حال سن کر عبد الملک بن مروان نے ان کو دمشق بلا کر اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ شادی کرا دی۔ عبد الملک کی وفات کے بعد جب ولید خلیفہ ہوا تو اس نے عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا حاکم مقرر کیا۔ سن 86 ہجری سے 93 ہجری تک مدینہ منورہ کے حاکم رہے۔ پھر اس کے بعد 99 ہجری میں آپ کو خلافت ملی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کی طرح بہت ہی مختصر ہے، لیکن جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ بہت ہی اہم اور قیمتی زمانہ تھا، اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا زمانہ بھی عالم اسلام کے لیے قیمتی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے خلافت اسلامیہ کو خلافت راشدہ کے نمونے پر قائم کر کے عہد صدیقی و عہد فاروقی کو دنیا میں پھر واپس بلا لیا۔ آپ کے حکومت اور سلطنت کے حدود سندھ، پنجاب، بخارا، ترکستان،
اور چین سے لے کر مراکش، اندلس اور فرانس تک وسیع تھے۔ اتنی بڑی عظیم الشان سلطنت میں ہر جگہ یکساں سکون اور امن موجود تھا۔ آپ کے زمانہ خلافت میں سڑکیں نکالی گئیں، ہر ملک میں مدرسے اور شفاخانے جاری ہوئے۔ عدل و انصاف دنیا نے آپ کے بعد تک کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے انتقال پر نہ صرف مسلمانوں کے گھروں میں ماتم ہوا بلکہ مسلمانوں سے بڑھ کر عیسائی اور یہود سوگوار پا گئے۔ آپ کی وفات 25 رجب سن 101 ہجری کو ہوئی۔ 2 برس 5 مہینے اور 4 دن آپ نے خلافت کی۔ لیکن آج کا مسلمان اتنا بے بس اور کمزور ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے عظیم خلیفہ کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور اس بے حرمتی کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ والسلام۔